اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کچھ جانوروں کو ہم پر حرام کیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ جانور بھی تھا جو طبی موت مر جائے یا چوٹ لگنے سے، گلا گھٹنے سے، کسی اور جانور کے مارنے سے مر جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا گیا ہو، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ جیسا کہ اسی صورت کے شروع میں آیا بھی تھا کہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں ان کو اگر مسنون طریقے سے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو صرف انہی کا کھانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ذبح دو طرح کا ہوتا ہے جس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک ذبح اختیاری ہوتا ہے اور دوسرا ذبح اضطراری مجبوری کا ذبح۔ ذبح اختیاری تو عام طور پر وہی ہے جو روزمرہ ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ مانوس جانور، پالتو جانور جو گھروں میں ہم رکھتے ہیں، ان جانوروں کو مسنون طریقے سے ذبح کر لیا جائے کہ اس کے گلے پر چھری چلائی جائے جس سے اس کے گلے کی 4 رگیں کٹ جائیں، ایک کھانے کی رگ، دوسری سانس کی، اور دائیں اور بائیں 2 رگیں خون کی ہوتی ہیں، یہ دونوں کٹ جائیں تو ان چاروں کے کٹنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جاندار ہیں، اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جاندار ہیں، تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اور اپنے نام کی برکت سے ایک مخلوق کو ہمیں اجازت دے دیتے ہیں کہ تم ان جانوروں کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو اور ان کو موت کی گھاٹ اتار سکتے ہو۔ یہ محض اللہ کے نام کی برکت ہے۔ چنانچہ آپ حضرات نے یہ بات بھی سنی ہوگی اور بڑی کثرت سے کہی جاتی ہے اور ایک عرصے سے کہی جا رہی ہے کہ جس کو اللہ مار دیں اس کو تو تم کھاتے نہیں ہو، اور جس کو تم خود مار دو اس کو کھا لیتے ہو۔ جو طبی موت مر جاتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی ہے، اس کو تم نہیں کھاتے، اور جس کو تم خود ذبح کرتے ہو اور اس کو مار دیتے ہو، اس کی جان نکل جاتی ہے تو اس کو تم کھا لیتے ہو۔ تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موت ہر کسی کو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی سبب کی وجہ سے مرا ہے، اصل میں تو موت اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو دی ہے۔ تو بس فرق یہ ہے کہ جو خود بخود طبی موت مرا ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہوئی، اور جب ہم اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں تو اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس نام کی برکت سے وہ ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نام سے اس میں حلت اور طہارت آتی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو اس میں نجاست اور حرمت آتی ہے۔ اور یہ صرف جانوروں میں نہیں بلکہ انسانوں کے اندر بھی یہی بات ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ مشرکین نجس ہیں، اس لیے کہ وہ کلمہ گو نہیں ہیں، اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان میں نجاست آ جاتی ہے۔ اور مسلمان چونکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے نام کی برکت سے ان میں طہارت آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، تو یہ اللہ کے نام ہی کی برکت ہے۔ تو بہرحال یہ ذبح اختیاری ہے، تو جس میں 4 رگیں کٹ جاتی ہیں، اللہ کا نام لیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائی، تو وہ جانور ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ بھی
ایک جاندار ہے، چنانچہ جتنی تکلیف ضروری ہے اس سے زیادہ تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ 4 رگیں کٹنے کے بعد مزید چھری چلاتے رہنا اس کو شریعت جائز قرار نہیں دیتی۔ اور گدی کی طرف سے ذبح کرنے کی ممانت بھی یہی ہے کہ گدی کی طرف سے اگر ذبح کریں تو رگیں گلے کی طرف ہوتی ہیں، تو پوری گردن کاٹ کے تو پھر ہم رگوں تک پہنچتے ہیں، تو جانور کو بلا وجہ تکلیف زیادہ دی جا رہی ہے۔ اور پوری گردن اتارنے کے اندر کراہت بھی اسی وجہ سے ہے کہ 4 رگیں کٹنے کے بعد مزید جب ہم چھری چلاتے ہیں تو پوری گردن کاٹنے میں اس کو تکلیف زیادہ ہے، تو جتنی کہ تکلیف ضروری ہے اس سے زائد تکلیف دینے کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ چنانچہ عام طور پر ذبح کرتے وقت دیکھا جاتا ہے کہ وہ 4 رگیں کٹنے کے بعد بھی چھری چلاتے ہیں، یہاں تک کہ ہڈی تک پہنچتے ہیں اور پھر ہڈی کا جوڑ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہڈی کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کو بھی کاٹتے ہیں، جس سے جانور نڈھال ہو جاتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے جانور کی جان جلدی نکل جائے گی، حالانکہ یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، سب جانوروں کو پیدا کیا ہے، جو اس کا حکم ہے اسی میں بھلائی ہے۔ جتنا جانور طاقتور ہے، صحت مند ہے، اتنا وقت اس کو زیادہ لگے گا جان نکلنے میں، اور جتنا وقت زیادہ لگے گا اتنا ہی اس کے اندر سے بہنے والا خون زیادہ اچھی طرح سے خارج ہوگا، اور جب اچھی طرح سے خون خارج ہوگا تو وہ صحت کے لیے بھی ہمارے لیے مفید ہوگا، اور ذائقے اور لذت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے مفید ہوگا، وہ زیادہ ذائقے مند اور زیادہ صحت افزا گوشت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنی اس میں جان ہے، طاقت ہے، اسی اعتبار سے اس کی جان نکلنے میں وقت لگتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ذبح کرنے کے فوراً بعد اس کے پاؤں کاٹنے اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ گرم گرم میں کھال جلدی اتر جاتی ہے، آسانی سے اتر جاتی ہے، تو یہ تو سراسر ظلم ہے، شریعت اس کی قطعاً ہمیں اجازت نہیں دیتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کرنے دینا چاہیے۔ اس کو ذبح اختیاری کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وحشی جانور، شکار کیے جانے والے جانور، جنگلی جانور جن کو شکار کیا جاتا ہے، ان میں ذبح اضطراری ایک ہوتا ہے۔ ذبح اضطراری کے بارے میں نے بتایا کہ اس کا آسان ترجمہ مجبوری کا ذبح کہہ لیں۔ تو آدمی اگر دھاری دھار آلے کے ساتھ شکار کرے، چاہے وہ تیر ہو، چاہے تلوار ہو، نیزہ ہو، چھری ہو، خنجر ہو، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جو جانور کو ماری جائے، اور مارنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے تو وہ جانور اس کے لگنے سے زخمی ہو جائے، اور اس کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کی جان بھی نکل جائے، تو یہ زخم لگنا ہی اس کے لیے ذبح سمجھا جائے گا، چاہے جسم کے کسی بھی حصے میں زخم لگ گیا ہو تو یہ زخم لگنا ہی اس کے لیے ذبح سمجھا جائے گا، اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ لیکن اگر یہ چیز پھینکی، جانور زخمی ہو گیا اور اس کے ابھی جان باقی تھی کہ آدمی یا شکار کرنے والا اس تک پہنچ گیا ہے، اب اس کو ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر ذبح نہیں کرتا، ایسے ہی پکڑ لیتا ہے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جاتی ہے، تو وہ بھی مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ مجبوری کے ذبح کی اجازت صرف اس وقت تک ہے جب تک ذبح اختیاری پر انسان کو کنٹرول حاصل نہ ہو، اختیار حاصل نہ ہو۔ جب ہم نے اس کو زندہ حالت میں پکڑ لیا ہے تو اب ذبح اضطراری کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اب اس کو ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر ذبح کرتے ہیں تو یہ صحیح ہوگا، اگر نہیں ذبح کرتے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں رہتا۔ اسی طرح بسا اوقات کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، تو کتے کے ذریعے سے شکار کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کتا معلم ہو، سیکھا ہوا ہو، سدھایا ہوا ہو، اور اس کے سدھائے ہوئے ہونے کی حد یہ ہے کہ وہ شکار کو پکڑے، زخمی کرے، اور اس کے بعد اس کو کھائے نہیں بلکہ اپنے مالک کے پاس لے آئے۔
تو اگر وہ اس میں سے کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سدھایا ہوا نہیں ہے، اس کا شکار بھی جائز نہیں ہے۔ بے شک وہ زخمی بھی کر دے، بسم اللہ پڑھ کے بھی اس کو چھوڑا جائے اور آدمی اس شکار کو حاصل بھی کر لے، اگر تو چھری چلانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو پھر اس کا کھانا حلال ہوگا۔ اگر محض کتے کے زخمی کرنے سے مرا ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ سکھایا ہوا، سدھایا ہوا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ جانور بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا اور اس نے جا کر اس جانور کو پکڑ لیا اور زخمی کیا اور پکڑ کے مالک کے پاس لے آیا، یا مالک اس کے پاس پہنچ گیا اور پہنچنے سے پہلے اس کی جان نکل گئی، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح باز کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی شرط ہے کہ وہ باز سدھایا ہوا ہو، سکھایا ہوا ہو، اور وہ خود اس میں سے نہ کھائے بلکہ اس کو زخمی کرے اور زخمی کر کے اپنے مالک کے پاس لے آئے۔ اگر کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سدھایا ہوا نہیں ہے، اس کا شکار بھی جائز نہیں رہتا۔ تو بہرحال یہ دونوں طرح کے ذبح کیے ہوئے جانور ہمارے لیے حلال ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسی چیز کے ساتھ اس کو مارا ہے کہ جو دھاری دار نہیں ہے، جیسا کہ آج کل گولی کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے، تو اس میں عام طور پر جو کچی بندوق ہوتی ہے شرلے والی، وہ بھی آگے سے آپ جانتے ہیں کہ اس کا شرلہ گول ہوتا ہے اور دھاری نہیں ہوتی، چنانچہ وہ بسم اللہ پڑھ کے بھی چھوڑا جائے اور جانور زخمی بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کے گلے پر چھری چلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر اس کا کھانا جائز ہوگا، اگر اس سے پہلے اس کی جان نکل گئی تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کارتوس عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بالکل گول دانے ہوتے ہیں اور اس میں بھی کوئی دھاری نہیں ہوتی، اس کا حکم بھی یہی ہے۔ اور عام طور پر جو پکی ریفلیں ہوتی ہیں سکے والی، ان کے اندر بھی آگے سے ان کا سکہ گول ہوتا ہے، تو اگر دھاری بنی ہوئی ہے، نوک اچھی طرح سے بنی ہوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کا شکار بھی جائز نہیں رہتا۔ ہاں البتہ جس جانور کے گلے پر ہم چھری چلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ ہر حال میں جائز ہوتا ہے، چاہے کسی بھی چیز کے ذریعے سے اس کو شکار کیا جائے۔ تو یہ ذبح اختیاری اور اضطراری کے حوالے سے کچھ تفصیلات تھیں جو یہاں پر عرض کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔